اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں آل یعقوب علیہ السلام کی مصر روانگی، یوسف علیہ السلام کی وفات اور آل یوسف کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ آل یعقوب علیہ السلام کی مصر روانگی۔ جب یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیوی بچے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور مصر میں داخل ہونے سے پہلے ان کا استقبال کیا۔ سدی سے مروی ہے کہ جب یہ لوگ مصر روانہ ہوئے اور مصر کے قریب پہنچے تو یوسف علیہ السلام کو لے کر ان کے استقبال کے لیے تشریف لائے، اور جب مصر کے دروازے پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا آپ شہر میں داخل ہو جائیں، انشاءاللہ آپ ہر طرح کے امن و امان میں ہوں گے۔ اور پھر شہر میں داخل ہونے کے بعد اپنے پاس جگہ دی۔ یوسف علیہ السلام کا استقبال کے لیے شہر کے باہر آنا۔ فرقہ السجی سے مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کی قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی اور پھر قبیلہ یعقوب مصر کی طرف روانہ ہوا تو جب یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب آ گئے تو یوسف علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ وہ قریب آ چکے ہیں۔ یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے باہر تشریف لائے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یہودا کا سہارا لے کر پیدل چل رہے تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر کے اندر بہت سے لوگ اور گھوڑے نکل رہے ہیں تو یہودا سے کہا کہ یہ فرعون مصر کا قافلہ معلوم ہوتا ہے۔ بیٹے نے کہا نہیں، یہ آپ کا بیٹا یوسف علیہ السلام ہے۔ اور جب شہر میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام کے ہمراہ تخت پر کس کو جگہ ملی؟ اس میں اختلاف ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کس کو تخت پر بٹھایا۔ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ راحیل کو بٹھایا، دوسرا قول یہ ہے کہ اپنی خالہ لیا کو بٹھایا، کیونکہ اس وقت آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس وقت سلام میں ایک دوسرے کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اے ابا جان، یہ میرے خواب کی تعویل ہے، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ جو کیا سو کیا، اور یہی 11 ستارے، سورج اور چاند ہیں۔ میرے رب نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر 40 سال بعد ظاہر ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 80 سال بعد ظاہر ہوئی۔ عرصہ جدائی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان 80 سال جدائی رہی۔ اس عرصے میں کسی بھی وقت یعقوب علیہ السلام سے غم دور نہیں رہا اور ہمیشہ آنسو آپ کے رخساروں پر بہتے رہے۔ اس وقت اللہ کے نزدیک یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 17 سال کی عمر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اور 80 سال جدائی رہی، اور اس کے بعد 32 سال زندہ رہے۔ چنانچہ آپ کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا۔ دوسری روایت میں بھی یہی مروی ہے۔ بعض اہل کتاب کا کہنا ہے کہ یوسف علیہ السلام 17 سال کی عمر میں مصر میں داخل ہوئے اور عزیز مصر کی گھر 13 سال رہے۔ جب آپ کی عمر 33 سال کی ہوئی تو اس وقت فرعون مصر آپ پر ایمان لایا۔ اس کا نام ریان بن ولید تھا، لیکن جلد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر قابوس بن مصعب بادشاہ بنا، وہ کافر تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اسے ایمان کی دعوت دی لیکن وہ نہ مانا۔ یوسف علیہ السلام نے انتقال سے قبل اپنے بھائی یہودا کو اپنا وصی بنایا اور 120 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ وصال یوسف علیہ السلام۔ مصر آنے کے بعد یعقوب علیہ السلام 17 سال زندہ رہے۔ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو یوسف علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا اور ان سے کہا کہ مجھے میرے والد اسحاق کے پاس دفن کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور انہیں شام لے جا کر دفن کیا اور پھر مصر واپس آئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے یہ وصیت کی کہ مجھے میرے آبا کے قریب دفن کیا جائے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا تو
یوسف علیہ السلام کی قبر کھودی اور یہاں سے جسد مبارک نکال کر شام میں دفن کیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی جدائی 80 سال رہی۔ اہل کتاب کا خیال ہے کہ یہ جدائی 40 سال یا اس کے لگ بھگ تھی، اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے ملنے کے بعد 17 سال زندہ رہے، پھر ان کا انتقال ہوا۔ یوسف علیہ السلام کی قبر مرمر کے ایک صندوق میں دریائے نیل کے درمیان بنائی گئی۔ آل یوسف علیہ السلام۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کے انتقال کے بعد 33 سال زندہ رہے۔ یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام افراہیم اور منشا تھا۔ افراہیم سے نون اور نون سے یوشا پیدا ہوئے۔ کہا گیا ہے موسیٰ بن منشا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، اور بعض یہودیوں کا خیال ہے کہ موسیٰ بن منشا ہی نے خضر کی تلاش میں سفر کیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔